الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثما ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه فكرهتموه واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلي ولا يعنى عليه أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حمد بے حد اس خدائے پاک کو جس نے یہ رتبے دیے اس خاک کو کر سکے کوئی یہ ہے کار محال ہے کلام اللہ میں روشن یہ حال نعمتیں بے حد تیری اور بے حساب ہیں بڑے احسان تیرے رب مآب ہے محمد مصطفیٰ تیرے خلیل دی بنا خلقت کے بخشش کی سبیل ساتھ خدمت میں دیے اصحاب بھی ہے ہدایت جن سے یہ پھیلی ہوئی کر رہا ہے عرض یہ احکر سلام ہوں تیری رحمتیں ان پر مدام۔ میرے عزیز دوستو،
بزرگوں، عزیز طلباء، تمام برادران اسلام، ہمارے جمعے میں عرصہ دراز سے یہ مضمون جاری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کے وقت بہت سے اقرار اور عہد لیا کرتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیعت کے وقت اقرار اور عہد لیے ان میں سے کچھ میں نے بیان کیے، مثلا کفر، شرک، بدعت، جھوٹ، غالباً یہ بیان ہو چکے۔ آج بیان کرنا ہے غیبت۔ یہ تمام میں نے عرض کیا تھا روحانی بیماریاں ہیں جو انسان کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہیں۔ غیبت ہمارے دین میں بہت برا عمل اور کبیرہ عمل بتایا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں سورۃ حجرات میں جو میں نے آیت کریمہ خطبے کے اندر تلاوت کی، رب فرماتے ہیں اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سے گناہ ایسے ہیں جن کا تعلق گمان اور ظن سے ہوتا ہے، ان سے بچا کرو۔ وہ ظن اور گمان کبیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ ان بعض الظن اثم، اللہ فرماتے ہیں بعض گمان اور بعض ظن گناہ ہوتے ہیں۔ ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ میں اس غیبت پہ تھوڑا سا عرض کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت سے سختی سے منع فرمایا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، اہل بیت عظام رضوان اللہ علیہم اجمعین غیبت سے سخت بچتے تھے، غیبت سے سخت نفرت کرتے تھے۔ امت کو غیبت سے بچنے کا انتہائی تاکیدیں روایات میں موجود ہیں۔ قرآن کریم میں فرمایا، اللہ پاک نے اسی آیت کے آگے فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، جو تم میں کوئی شخص غیبت کرتا ہے تو کیا تم میں کوئی یہ پسند کرتا ہے اپنے بھائی کی مردہ لاش کا گوشت کھائے؟ کوئی پسند کرتا ہے؟ تم اس کو ناپسند کرتے ہو، نفرت کرتے ہو، کوئی بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا، مردہ ہو، مردہ لاش ہو، اور ہو بھی بھائی کی لاش۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سختی سے منع فرمایا۔ غیبت کی تعریف، غیبت کا مطلب ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ اسلام میں غیبت کس کو کہتے ہیں؟ غیبت کا معنی ہوتا ہے کسی کی کنڈ پیچھے، کسی کے پس پشت اس کی برائی بیان کرنا، اس کی عیب جوئی کرنا، اس میں عیب نکالنا، عیب بیان کرنا، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ آپ جب غیبت کی تعریف سنیں گے، غیبت کی تعریف معلوم کریں گے، غیبت کی تعریف آپ یاد کر لیں گے تو آپ سوچیں گے، ہر مسلمان اپنے گریبان میں جھانکنے پر مجبور ہو جائے گا کہ غیبت سے کون بچا ہوا ہے۔ میں اس کی تعریف بھی بتاؤں گا، میں اس کا حکم بھی بتاؤں گا، اس کا نقصان بھی بتاؤں گا۔ اللہ کے نبی نے اس کا حکم بھی بتایا۔ تو غیبت کے معنی یہ ہیں کسی کی پیٹھ پیچھے برائی بیان کرنا۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ بھی غیبت ہوتی ہے؟ ایک شخص کے اندر برائی موجود ہو
اور وہ اس کو بیان کرے، کیا یہ بھی غیبت ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہی تو غیبت ہے۔ مسلم شریف۔ اسی کو تو غیبت کہتے ہیں، اس آدمی کے اندر وہ برائی ہو، عیب ہو، اس کے آپ کن پیچھے پسے پشت عدم موجودگی میں دوسروں کے سامنے بیان کریں، اسی کو تو غیبت کہتے ہیں۔ ارشاد فرمایا اگر اس کے اندر عیب نہ ہو اور تم اس کو بیان کرو، اس کو تو تہمت کہتے ہیں۔ کسی کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، عیب تو سب کے اندر ہے، مگر اس کو عیب کوئی نظر نہیں آتا۔ بے عیب اللہ کی ذات ہے، بے عیب اللہ کے نبی محبوب ہوتے ہیں علیہ السلام، وہ بشر کے باوجود بے عیب ہوتے ہیں، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات۔ تو ارشاد فرمایا اگر عیب اس کے اندر نہیں ہے اور وہ عیب نکال کر بیان کر رہا ہے، یہ تو تہمت ہے، اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اس کے اندر عیب ہو اور اس کو بیان کیا جائے، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ کسی کے عیب کو چھپانا کمال ہے، عیب کو بیان کرنا غیبت ہے۔ جو کسی کی غیبت کرتا ہے وہ یوں سمجھ لے میں اپنے بھائی کا مرے ہوئے لاش کا گوشت کھا رہا ہوں، اتنا بڑا گناہ ہے غیبت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دانتوں میں گوشت پھنسا ہوا ہے، ٹکڑے ذرے میرے دانتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، حالانکہ میں گوشت کھا کر نہیں آیا۔ نبی کو وحی ہوتی ہے، نبی کو کشف ہوتا ہے، نبی کو الہام ہوتا ہے، نبی سے بڑی کوئی ذات نہیں ہوتی۔ اللہ کے بعد اگر مقام ہوتا ہے تو وہ پیغمبر کا ہوتا ہے، اور پیغمبروں میں مقام سب سے بڑا مقام ہمارے محمد نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ آپ سے بڑی فراست کسی کی نہیں ہے، آپ سے بڑا حافظہ ذہن کسی کا نہیں ہے، آپ سے بڑا مقام کسی کا نہیں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ گوشت جو تیرے دانتوں میں پھنسا ہوا ہے، تو نے کسی بھائی کی غیبت کی ہے، یہ وہ گوشت تیرے دانتوں میں پھنسا ہوا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کو معجزے کے طور پر بتا دیا، معجزے کے طور پر دکھا دیا کہ گوشت حقیقی معنی میں نظر نہیں آتا۔ جو غیبت کرتا ہے اس کے منہ میں، اس کے دانتوں میں غیبت کرنے کی وجہ سے حقیقت میں گوشت آ جاتا ہے، دانتوں میں پھنس جاتا ہے، پیٹ میں اتر جاتا ہے، اس کو نظر نہیں آتا، نظر آئے گا آنکھ بند ہونے کے بعد کہ میں نے کیا کر لیا۔ میرے بھائیو، ہر برائی کا جسم ہے، یاد رکھنا، ہر نیکی کا جسم ہے، برائی بھی مجسم ہے، نیکی بھی مجسم ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ ان برائیوں میں غیبت بہت بڑی برائی ہے۔ اس غیبت کا جسم ہے، کیا جسم ہے؟ مرے ہوئے بھائی کی لاش کا گوشت اس کا جسم ہے۔ کوئی اگر غیبت کرتا ہے اس کو وقتی طور پر منہ میں گوشت محسوس نہیں ہوتا، حقیقت میں وہ گوشت چبا رہا ہوتا ہے، حقیقت میں وہ گوشت دانتوں میں چپکا ہوا ہوتا ہے، اس کے ذرات، اس کے پرزے اس کے دانتوں میں پھنسے ہوتے ہیں، حقیقت میں گوشت گلے میں اتر رہا ہوتا ہے، حقیقت میں گوشت پیٹ میں جا رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کے معجزے سے یہ بات ظاہر ہوئی۔ ان شخص نے آ کر کہا اے اللہ کے رسول علیہ السلام، میں نے تو گوشت کھایا نہیں، میرے منہ میں گوشت کہاں سے آ گیا؟ غیبت کر کے آیا ہو اور اللہ کے پیغمبر کے بعد بیٹھا ہو۔ اللہ نے معجزے کے طور پر بتا دیا، دکھلا دیا، امت کو سمجھا دیا کہ دیکھنا غیبت غیبت نہ کرنا، کہ نبی پر اللہ ظاہر کر سکتا ہے، کسی ولی پر بھی اللہ ظاہر کر سکتا ہے یہ غیبت کر کے آیا۔ فوراً گیا کلی کی، وہ شخص آنے والا کہتا ہے
میں نے تھوکا، میں نے جا کر کلی کی، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی وجہ سے میں نے جا کر تھوکا، میں نے جا کر کلی کی، میرے دانتوں سے میرے منہ سے گوشت کے لوتھڑے بوٹیاں نکلی اور میں نے توبہ کر لی، آج کے بعد میں کسی کی غیبت نہیں کروں گا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ نے فرمایا، جو آدمی غیبت کرتا ہے وہ اپنے بھائی کی مرے ہوئے لاش، سڑی ہوئی لاش کا گوشت کھاتا ہے، جو اپنے بھائی کی لاش کا، سڑی ہوئی لاش کا گوشت کھاتا ہے، بتائیے اس کی روحانیت قائم رہ سکتی ہے؟ اس کی روح درست رہ سکتی ہے؟ اس کی صحت درست رہ سکتی ہے؟ وہ روحانی بیمار نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا روحانی بیمار تو ہوگا سو ہوگا، جسمانی بیمار بھی ہوگا، جسمانی بیمار بھی ہوگا۔ روح کی بیماریوں سے، روحانی بیماریوں سے جسمانی بیماریاں بھی لگتی ہیں، یاد رکھنا۔ اگر تم نے روحانی بیماریوں کا علاج نہ کرایا تو جسمانی بیماریاں بھی لگ سکتی ہیں، لگتی ہیں۔ سینکڑوں مریض پھر رہے ہیں جو جسمانی مرض سمجھتے ہیں، ڈاکٹر حضرات ان کو جسمانی امراض بتاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ والے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بتاتے ہیں اس کو روحانی بیماری ہے، اور وہ اس کا روحانی بیماری سے علاج کرتے ہیں، اس کو اللہ کا ذکر بتاتے ہیں، اللہ کا نام لکھ کر دیتے ہیں، اس کی جسمانی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ ہمارے سامنے ایک جسمانی بیماری والا آدمی صحت یاب ہو جاتا ہے، اس کی جسمانی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ مریض سمجھتا ہے کہ مجھے جسمانی بیماری تھی، اللہ کے نام سے، آپ کے دم سے، آپ کے تویز سے مجھے شفا ہوئی۔ سینکڑوں انسان آج یہاں آتے ہیں، اپنی آنکھ سے میں دیکھتا ہوں، مگر میں یہ سمجھتا ہوں ہم ہر ایک کو ہر بات نہیں بتا سکتے۔ اس کو تو اور بیماری تھی، اس کو تو روحانی بیماری تھی، وہ اس کو دوائی مل گئی، روحانی بیماری کی دوائی مل گئی، اللہ کا نام پڑھنے کو دیا، اللہ کا نام لکھ کر دیا، پینے کو دیا، اس کی روح کو تسکین ہوئی، اس کی روح کو شفا ہوئی، جسمانی بیماری بھی ٹھیک ہو گئی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بڑے نقطے کی بات بتاتے ہیں، فرماتے ہیں بتاؤ جو آدمی غیبت کر کے اپنے سڑی ہوئی لاش، بھائی کی لاش سڑی ہوئی گلی ہوئی کا گوشت روزانہ کھاتا ہو، وہ تندرست کیسے رہ سکتا ہے؟ نہ اس کی روح تندرست رہ سکتی ہے، نہ اس کا جسم تندرست رہ سکتا ہے۔ میرے بھائی، ہم خود دیکھ لیں آج غیبت میں کتنے ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ آج عوام بھی، آج خواص بھی۔ پہلے تو عوام کا پہ یہ بات معمول ہوتا تھا، عوام میں عورتوں پر معمول ہوتی تھی بات، عورتیں غیبت زیادہ کرتی ہیں، مرد اس سے کم کرتے ہیں، خواص نہیں کرتے، بالکل کم کرتے ہیں۔ آج سارا کام برابر جا رہا ہے، خواص بھی اتنی غیبت کرتے ہیں، مرد بھی اتنی غیبت کرتے ہیں، عورتیں بھی اتنی ہی غیبت کرتے ہیں۔ آج فرق اور امتیاز نہیں رہا۔ ہر بندہ کسی کا عیب نکالنے کے لیے، ڈھونڈنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، مسلم شریف میں حدیث ہے، حضور نے فرمایا کسی کے اندر 100 عیب ہیں، 100 برائیاں ہیں، اور اس کے اندر ایک اچھائی ہے۔ ارشاد فرمایا اس ایک اچھائی کو بیان کرو، 100 پہ پردہ ڈال دو۔ یا 99 اس میں عیب ہیں، ایک اچھائی ہے، ارشاد فرمایا معاشرے میں رہ کر ایک اچھائی کو بیان کرو، 9 پہ پردہ ڈال دو۔ من سترہ ستر اللہ لہ یوم القیامہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس آدمی نے دنیا کے اندر پردہ ڈالا، کسی کے عیب پر پردہ ڈالا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیوب گناہوں پر پردہ ڈال دیں گے، اور جس کے گناہوں پر قیامت کے دن میدان محشر میں پردہ ڈل جائے گا وہ جنت میں چلا جائے گا۔
یہاں نکتہ چینی ہے، عیب نکالتے ہیں۔ جتنا کوئی قریب ہوتا ہے اتنے زیادہ عیب نکالتا ہے۔ پتہ نہیں تجھے کل قیامت کے دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا، جس آدمی نے دنیا کے اندر کسی کی پردہ کشی کی، کسی کا پردہ کھولا، کسی کے عیب کو فاش کیا، کسی کے عیب کو بیان کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کل قیامت کے میدان معاشر میں تمام دنیا کے سامنے اس کے پردے کھولیں گے۔ تو یہ کرتا رہا، تیرے تو عیبوں پہ میں نے پردے ڈالے ہوئے تھے، دنیا میں تجھے میں نے پردہ پوشی کی ہوئی تھی، تیرے فلاں فلاں ہزاروں کروڑوں عیبوں پر ان کا تو تجھے بھی پتہ نہیں ہے، میں نے پردہ ڈالا ہوا تھا، تجھے بھی معلوم نہیں ہے، ان پہ پردہ ڈالا ہوا تھا۔ تو میرے بندے بندیوں کے عیب ٹٹولتا تھا دنیا میں، تیرے میں عیب کھولوں۔ فرشتوں کو کہتے ہیں کھول لو اس کا اعمال نامہ۔ آج ہم بڑی شیری دکھاتے ہیں اور بڑے اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں دوسرے کے عیب کو کھولنے کو۔ اسی کا نام تو چغلی ہے۔ چغلی کے سنگ نہیں ہوتے میرے بھائی، میں نے عرض کیا کسی کے عیب کو بیان کرنا چغلی کہلاتا ہے۔ حضور نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، اتنا بڑا گناہ ہے یہ چغلی، اتنا بڑا گناہ ہے، الغیبۃ اشد من الزنا کے بھی لفظ آئے ہیں، الغیبۃ اشد من القتل کے بھی لفظ آئے ہیں کہ غیبت قتل سے زیادہ بڑا گناہ ہے، زنا سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ آپ دیکھیں معاشرے میں یہ غیبت ہی ہے جو قتل کرواتی ہے، سبب ہے قتل کا غیبت۔ انہیں انج کیا تجھے یہ کہا، بھڑکی اٹھی بھڑکا اٹھا، اس کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں کہانی کیا کیا کیا۔ سبب ہے، زنا کا بھی سبب ہے، قتل کا بھی سبب ہے غیبت۔ قتل بھی تھوڑی دیر کے لیے ختم ہو جاتا ہے، زنا بھی تھوڑی دیر کے لیے ختم ہو جاتا ہے، غیبت تو چلتی ہے، آپس میں چلتی ہے، خاندان میں چلتی ہے، برادری میں چلتی ہے، رشتہ داروں میں چلتی ہے، خدا جانے کب تک چلتی رہے، کہاں تک چلتی رہے، اس کی کوئی بس نہیں ہے۔ بعض لوگ غیبت کرنے میں بڑے تیز ہوتے ہیں، بہت ہوشیار ہوتے ہیں، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، اپنے پاس سے ہی کان کھول کے سن لینا۔ میں بار بار عرض کر رہا ہوں کسی کے اندر عیب ہے بھی تو کسی کے سامنے بیان نہ کرے، اور اگر عیب نہیں ہے اس کے اندر اپنے پاس سے رلا ملا کر کسی کے سامنے کسی کا عیب کسی کی برائی بیان کرنا، وہ تو تہمت تک بات چلی جاتی ہے، تہمت سے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تمام مشائخ مرشد بیت کے وقت توبہ کراتے ہیں، توبہ کر، میں غیبت نہیں کروں گا، عورتیں ہوں تو توبہ کر، میں غیبت نہیں کروں گی، غیبت سے اجتناب کروں گا، غیبت سے اجتناب کروں گی۔ توبہ کراتے ہیں، عہد لیتے ہیں، اقرار لیتے ہیں، اس سے عہد لیتے ہیں کہ عہد کر میں غیبت نہیں کروں گا، عہد کر میں غیبت نہیں کروں گی۔ اللہ کریم مرشد کی برکت سے جب توبہ کراتا ہے مرشد اور وہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ کریم اسی دن سے غیبت سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ ہمارے شیخ امام اہل سنت مولانا سرفراز صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، جس آدمی کے اندر دو چیزیں نہیں نہ ہیں وہ وقت کا ولی ہے۔ ایک، اس کے معاملات ٹھیک ہونے چاہیے، معاملہ سمجھتے ہیں، لین دین، زبان، وعدہ، قرضہ لیا ٹائم پہ دے دیا، مال لیا پیسے واپس دے دیے ٹائم پہ، معاملات، جھوٹ نہیں بولتا، بددیانتی نہیں کرتا، پھیرا پھیری نہیں کرتا، جس کے معاملات ٹھیک ہیں، معاملات ٹھیک ہیں۔ اگر اس کو پیسے لینے یاد نہیں ہیں، تجھے تو یاد ہے دے دے، وہ کہتا چل بھول گیا، چنگا ہی بھول گیا، کو دیر ہوئی،
معاملات، جس کے معاملات ٹھیک ہیں، فرمایا دوسرا جو آدمی غیبت نہیں کرتا، جس کے معاملات ٹھیک ہیں اور دوسرا وہ غیبت نہیں کرتا، شیخ فرماتے تھے یہ وقت کا ولی ہے۔ جس کے اندر سے معاملات ٹھیک ہو گئے، غلط معاملات نکل گئے اور غیبت اس کی زندگی سے نکل گئی تو اور پیچھے رہ کیا گیا، تو ولی تو آپ بنے گا وہ۔ میرے بھائیوں، تسبیحاں لمبی پھیرنے سے، پگیں بڑی بڑی باندھنے سے، لمبے لمبے چوغے پہننے سے، سجدہ رگڑنے سے، محراب ڈالنے سے، یہ کرنے سے، وہ کرنے سے نہیں بندہ ولی بنتا۔ یہ تو بات کی بات ہے، پہلے اس کو ولی بناتے ہیں۔ اللہ والے ولایت پہلے یہاں گھسوڑتے ہیں، اللہ والے ولایت پہلے یہاں داخل کرتے ہیں، ولایت کی جو ممنوعات ہیں پہلے ان کو نکالتے ہیں، ولایت کو روکنے والی چیزوں کو اندر سے کھینچتے ہیں، نکالتے ہیں، ان کو ضائع کرتے ہیں، ان کو منہدم کرتے ہیں، ان کا بیڑا غرق کرتے ہیں، وہ جو پھنسی ہوتی ہیں ان کو وہاں سے نکالتے ہیں۔ جب وہ نکل جاتی ہیں پھر ولایت آتی ہے، پھر لباس اچھا لگتا ہے، پھر چہرہ اچھا لگتا ہے۔ ایک ہے بناوٹ اور ایک ہے اندر سے، فرق ہے اس میں۔ آپ سنت کا لباس، سنت کے مطابق چہرہ، سنت کے مطابق لباس ایک آدمی بناتا ہے، اندر سے بناتا ہے، اندر سے بناتا ہے، اندر سے بھی ویسے ہی ہے جیسے باہر ہے۔ اندر بھی پگڑی پہننی ہوتی ہے، اندر اس کا ننگا سر بھی ہوتا ہے۔ کسی اللہ والے سے میلے میں بتائے گا آپ کو، پہلے وہاں پگڑی بنتی ہے، اگر اس کا ننگا سر ہے تمہارا یہ ننگا سر باہر سے آپ ہی رہے گا۔ جب وہاں ٹوپی آئے گی واللہ آپ کے سر پہ ٹوپی آ جائے گی، کہنا نہیں پڑے گا، نہ استاد کو، نہ مرشد کو، نہ باپ کو، نہ ماں کو، نہ کسی کو، امام کو، کسی کو کہنا نہیں پڑے گا۔ جب یہاں ٹوپی آئے گی، سر پہ ٹوپی آپ کو خود بخود آ جائے گی، کہنا نہیں پڑے گا اور ٹوپی پہن کے آیا کر۔ ہمارے نبی کی سنت ہے ٹوپی پہننا، سر ڈھکنا ہمارے نبی کی سنت ہے، ہر وقت سر ڈھکا ہوا ہونا سنت ہے، یاد رکھنا۔ سر ننگا رکھنا، سر ننگا رکھنا کن کا طریقہ ہے پتہ ہے؟ عیسائیوں کا۔ ان کے مذہب میں سر ڈھکنا جرم ہے، ان کے مذہب میں داڑھی رکھنا جرم ہے۔ پڑھ لو کتابیں جا کے، میں نے پڑھی ہوں گی، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے داڑھی رکھنا جرم ہے، سر ڈھکنا جرم ہے، داڑھی منانا عین ان کے مذہب کے مطابق ہے، ننگا سر رکھنا عین ان کے مذہب کے مطابق ہے۔ آج ہم مسلمان ہیں، ہماری داڑھی نہیں ہے، ناراض نہ ہونا، حق بات کر رہا ہوں۔ آج ہم مسلمان ہیں، ہمارا سر ننگا ہوتا ہے، آپ دکان پہ جائیں، آپ جاب پہ جائیں، ملازمت پہ جائیں، آپ مزدوری پہ جائیں، آپ ریڑھی پہ کھڑے ہوں، آپ کے سر پہ ٹوپی ہونی چاہیے۔ آپ آئینے میں کھڑے ہو جائیے، داڑھی رکھیے، سر پہ ٹوپی رکھیے اور تصویر کھینچ لیجئے، اور پھر داڑھی کے بغیر جب نہ ہو، منڈوا کے نہیں، بغیر داڑھی کے، بغیر ٹوپی کے بھی تصویر کھینچ لیجئے۔ دونوں تصویروں کو دیکھ کر آپ خود جائزہ لیں، آپ خود اپنا احتساب کریں، خود احتساب کریں، خود فیصلہ کریں کون سی شکل میری اچھی لگ رہی ہے، نبی کی سنت کے مطابق میری شکل اچھی لگ رہی ہے کہ نبی کی سنت سے ہٹ کر عیسائی والی شکل میری اچھی لگ رہی ہے، خود دیکھ لیں۔ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر شخص کے یہاں ایک مفتی اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ کہتا رہتا ہے یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، ہر شخص کے ایک مفتی یہاں، یاد رکھنا۔ ہم سے لوگ فتویٰ لیتے ہیں سہارا لینے کے لیے لیتے ہیں کہ سہارا مل جائے، راستہ مل جائے، آسانی مل جائے، موقع مل جائے، اس لیے مسئلہ پوچھتے ہیں۔ کس کو پتہ نہیں ہے جھوٹ جائز نہیں ہے، کس کو پتہ نہیں ہے رشوت جائز نہیں ہے، کس کو پتہ نہیں ہے یہ طریقہ کاروبار کا جائز نہیں ہے، اس لیے پوچھتے ہیں راستہ مل جائے۔ غیبت بہت بری بلا چیز ہے، اندر سے ٹوپی اتار دے گی آپ کی، باہر بھی نہیں رہے گی۔
اندر سے داڑھی اتار دے گی. دل کی داڑھی ہے کہ بھی آپ سوچے داڑھی نہیں ہے دل کی داڑھی ہے اور باہر داڑھی نہیں ہے. نظر نہیں آتا ہمیں، دل اندر ہے. ایک مسلمان کا دل کھول کر اللہ والے کو بٹھا لیں جس پہ اللہ کرامت ظاہر کر دیں. کرامت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ تم کو دکھا بھی سکتا ہے، وہ تم کو دکھا بھی سکتا ہے، بغیر دلیل بات نہیں کرتا. ایک شخص ایک لڑکی پہ عاشق ہو گیا، وہ کسی عامل کے پاس گیا، اس نے کہا کہ کسی طریقے سے یہ لڑکی میرے پاس بھاگ کے آ جائے. عامل کالا پیلا جادو کرنے والا تھا، کہنے لگا آ جائے گی. اپنی ماں کا دل نکال کے لا، وہ مجھے دے، اس پہ جادو کروں گا. اور بھی چیزیں منگوائیں. یہ الٹے سیدھے گناہگار سارے عمل جانتا ہے. میرے ماں باپ نے مجھے اچھی جگہ پڑھنے پڑھانے میں نہ ڈالا ہوتا، پتہ نہیں یہ بھی کون سی کتے کی زندگی گزار رہا ہوتا. لپیٹ کے یوں پھینکا ہوا پیچھے. میں نے کسی شاگرد اپنی اولاد کو ہوا بھی نہیں دی ان ایسے اعمال کی. کہتا ماں کا دل نکال کے لا، آ جائے گی. گیا، رات کو ذبح کیا ماں کو. یہ بھوت بہت خطرناک ہے. میں نے کئی دفعہ بیان کیا، 3 بھوت ایسے ہیں، 3 نشے ایسے ہیں کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا ماں ہے کہ باپ ہے، کون نہیں ہے. عورت، دولت، حکومت. پتہ ہے نا شیخ سعدی رحمہ اللہ کی نصیحت کا. عورت، دولت، حکومت، اللہ کریم ان کا نشہ ہر مسلمان کو اللہ محفوظ فرمائے. ان کے نشے سے ہر مسلمان کو اللہ محفوظ فرمائے. میں تو کہتا ہوں پورے انسانوں کو اللہ بچا کر رکھے. اور خطرناک نشہ ہے. آج ہمارے ملک میں انہی چیزوں کا نشہ مسلط ہے، یاد رکھنا. سنتے رہو، حق بات کر رہا ہوں، ناراض نہ ہونا. جب سے پاکستان بنا ہے، جناح صاحب کے بعد، جناح محمد علی جناح مرحوم کے بعد کی بات کر رہا ہوں، ان کو یہ نشہ نہیں تھا. اس کے بعد جو بھی آیا نشے والا آیا ہے. مال، دولت، عورت، دولت، حکومت کے نشے میں آیا ہے. آج بھی یہ نشہ یہی ہے، کل بھی نشہ یہی تھا، اس سے پہلے بھی نشہ یہی تھا. اس لیے یہ کچھ ہو رہا ہے. گیا، ماں کو ذبح کیا. آپ سوچیں کہ کیسے کر لیا ہوگا، میں نے بتا دیا یہ نشہ ہے. ماں کا دل نکالا. جب ماں کا دل نکال کے دروازے سے باہر نکلنے لگا، ماں تو فوت ہو گئی تھی، ختم ہو گئی تھی، بندہ بچ ہی نہیں سکتا. تو دل ہلا، دل میں حرکت آئی، ہاتھ میں دل ہے، دل ہلا اور دل سے آواز آئی، او میرے بیٹے مجھے کہاں لے کے جا رہا ہے. وہیں دھڑام سے گر گیا. آپ کو معلوم نہیں یہ دل اللہ نے کیا بنایا ہے، یہ پورا جہان ہے. کبھی سمجھیں آپ یہ ایسے ہی باتیں کر رہا ہے، دل کی داڑھی ہے، دل کی ٹوپی ہے، دل میں یہ ہے. اللہ والوں کے پاس بیٹھے ہیں، پورا جہان ہے میرے بھائی. دل، غیبت انسان کے دل کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے، بے ہوش کر کے رکھ دیتی ہے، دل کی فراست کو ختم کر دیتی ہے، دل کی سمجھ کو ختم کر دیتی ہے. یاد رکھنا، جب آدمی اپنے سڑے ہوئے بھائی کی لاش کا گوشت کھائے گا، آخر اندر جائے گا تو کیا حال ہوگا. اندر آدمی ایک حرام چیز کھا لے، زہر کھا لے، نہ دل بچتا ہے، نہ جگر بچتا ہے، نہ معدہ بچتا ہے. اندر کا سارا نظام درم برم ہو جاتا ہے. خدا نہ خواستہ کوئی مردار کا گوشت کھا لے تو نظام سارا اندر کا درم برم ہو جاتا ہے. موٹی سی بدی سی بات ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی تشریح بتا رہا ہوں. فرمایا جو آدمی غیبت کرتا ہے اس کا دل کبھی پاک صاف نہیں رہ سکتا ہے، اس کے دل میں کبھی بات اتر نہیں سکتی ہے، اس کا دل کبھی فیصلہ نہیں کر سکتا ہے یہ کام اچھا ہے یہ کام برا ہے. اس کے دل میں یہ تمیز ختم ہو جاتی ہے. کتنا بڑا نقصان کر رہا ہے یہ.
غیبت کر کے کتنا بڑا نقصان کر رہا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے فرمایا غیبت اتنی بری بلا ہے، آپ نے ایک دفعہ اعلان کیا غیبت کرنے والے میرے مجلس میں کوئی نہ آیا کرے۔ ایک مرتبہ اعلان کیا اپنے مریدین کو، متعلقین کو، امیر المومنین تھے، تمام لوگوں کو، تمام عوام کو اعلان کیا۔ ایسے بھی حکمران گزرے ہیں، ایسے بھی حکمران گزرے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے پیشن گوئی کی تھی، میرا ایک بیٹا ہوگا وہ خدا کی ساری زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، بھر دے گا۔ حضرت عمر کی پیشن گوئی صحیح نکلی، خدا کی زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیا۔ دیکھیں حالت ان کی، آپ نے اعلان کر دیا میرے پاس کوئی غیبت کرنے والا، کوئی جھوٹ بولنے والا میری مجلس میں نہ آئے۔ سوچ سمجھ کے جاتے تھے، ڈرتے تھے وہاں جاتے ہوئے۔ ایسا بھی ملتا ہے جو ان کے مجلس میں جاتا تھا تو توبہ کر کے جاتا تھا، اللہ میں آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا، غیبت نہیں کروں گا، عمر بن عبدالعزیز کی مجلس میں جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے وہ مجھے پکڑ لیں اپنی فراست سے، اپنے کشف سے، وہ مجھے کہہ دیں چل باہر نکل تو غیبت کر کے آیا۔ توبہ کر کے آتے تھے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی غیبت نہیں سنتے تھے۔ ایک شخص ان کے پاس آیا، کسی کی برائی بیان کرنی شروع کر دی، آپ نے فرمایا چل کھڑا ہو باہر نکل، کسی کی برائی بیان کرنے تیرے پاس اچھائی نہیں ہے؟ اس کو اٹھا دیا، باہر نکلوا دیا، باہر چلا جا، کسی کی غیبت مت کر، یہاں سننا بھی گناہ ہے، یاد رکھنا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا فتویٰ ہے صاحب، وہ فرماتے ہیں جیسے غیبت کرنا حرام، غیبت سننا بھی حرام۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کسی کی غیبت نہیں سنتے تھے۔ میری والدہ مرحومہ رحم اللہ، اللہ تعالیٰ جنت واسعہ ان کو عطا فرمائے، کبھی کوئی رشتہ دار آ جاتا یا والد صاحب بیٹھے ہوتے، کوئی ہم میں سے کوئی کر لیتا، چل کسی کی برائیاں بیان کر، کسی کے عیب جوئی نہ کر، کسی کی برائی بیان نہ کر۔ واللہ ہم نے اپنی ماں کو کبھی کسی کی غیبت برائی کرتے نہیں دیکھا، کوئی کرتا تھا اس کو روک دیتے تھے۔ ہمارے والد صاحب جلالی تھے، والدہ ہماری بڑی ٹھنڈی تھی، مگر جب وہ کوئی ایسی بات ہو جاتی تو والد صاحب کو سختی سے منع کرتی، آپ کو کیا ضرورت پڑ رہی ہے کسی کی برائی بیان کرنے کی؟ اللہ اکبر۔ کہاں سے لائیں ایسی مائیں، ایسے باپ؟ میرے بھائیوں غیبت سے بچیں، غیبت بہت بری بات ہے۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحم اللہ تعالی، شیخ ساجد رحم اللہ کے یہ ہم نواں ہیں، ان میں سے ہیں، انہوں نے بھی اسی طرح کلام لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں غیبت کرنا تو مسلمان کی شایان شان نہیں ہے، غیبت کرنا تو جاہلوں پاگلوں کا کام ہے۔ ان کا فتویٰ یہ ہے مسلمان ہو تو غیبت کیوں کرے؟ تو مسلمان ہے، تیری تو شان بڑی اونچی ہے، اونچی شان والا غیبت نہیں کرتا، مسلمان تو غیبت نہیں کرتا۔ جس کے کلمہ میں، جس کے دل میں کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، اس کا نور ہے، اس کے تو دل زبان سے غیبت نکلتی نہیں ہے، وہ تو غیبت سے ایسا بھاگتا ہے جیسے تم شیر سے ڈر کے مارے بھاگ جاتے ہو۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ میرے مرشد فرمایا کرتے تھے غیبت کرنے والے کو سب سے پہلے اللہ سزا یہ دیتے ہیں اس کے اندر سے سکون نکال دیتے ہیں، چل جا۔ میرے مرشد کا فتویٰ یہ تھا، اور میرے نالج میں بھی یہی آیا ہے، میں نے بڑا اس پہ غور کیا ہے۔ سینکڑوں یہاں دنیا آتی ہے، سکون نہیں ملے گا تمہیں دنیا کی ساری آسائشیں تمہارے پاس موجود ہوں گی، کھانے کو، پہننے کو، رہنے کو، سواری کو، ہر چیز تمہیں میسر ہوگی۔ غیبت کی اگر بیماری ہے، سکون اللہ تمہارے اندر سے چھین لے گا۔
صحابہ کرام نے تو سکون مانگ مانگ کے مانگا ہے. انزل سکینتا انزل السکینتا، اللہ سکون راحت نازل فرما، اللہ ہم پہ سکون راحت نازل فرما. غیبت سے بچتے تھے اور سکون مانگتے تھے، غیبت سے جھوٹ سے بچتے تھے، سکون مانگتے تھے. آج ہم غیبت سے نہیں بچتے اور سکون مانگتے ہیں، کہاں سکون آئے؟ میرے بھائیو، غیبت بہت بری بیماری ہے. مسلمانوں کو غیبت سے بچنا چاہیے. غیبت کی تعریف نہ بھولیے گا. غیبت کسی کی برائی بیان کرنے کو کہتے ہیں، اس کے اندر وہ برائیاں ہوں ان کو بیان کرنے کو غیبت کہتے ہیں. قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر رحم فرمائے گا، ان پہ کرم فرمائے گا کہ جنہوں نے دنیا میں غیبت سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا، نہ غیبت کی نہ غیبت سنی، مگر گناہ گار تھے، سیاہ کار تھے، بدکار تھے، عیب دار تھے. ساری دنیا کے عیب ان لوگوں کے اندر تھے. مسلمان کی بات ہو رہی ہے، سارے عیب دنیا کے اندر ان کے اندر موجود تھے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو رحم آئے گا کہ اس بندے نے جب دوسروں کے عیب کو چھپا دیا، دوسرے کے عیبوں پہ پردہ ڈال دیا، رب تعالیٰ کو بھی رحم آئے گا. میرے بندے، میں تو تیرا خالق مالک ہوں، تجھے میں نے پیدا کیا، تو نے میری مخلوق پر رحم کیا، تو نے میرے بندوں پر، میری مخلوق کے پردوں کو تو نے چھپا دیا. جا، آج قیامت کے دن میں تیرے پردوں پہ پردہ ڈال دیتا ہوں، چھپا دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دے گا. آنکھ بند ہونے کے بعد پتہ چلے گا کسی کے عیبوں کو پردہ ڈالنا، چھپا دینا کتنا بڑا. تو میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، اللہ فرماتے ہیں ایمان والو، بہت سے گناہ ایسے ہیں جو کبیرہ بن جاتے ہیں. گمان سے اور ظن سے ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرو. فرمایا ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، کسی کے عیب جوئی مت کرو. اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. قرآن کریم میں صاف اللہ نے ارشاد فرمایا، جو تم میں ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے کہ تم اپنے حقیقی سگے بھائی کی سڑی ہوئی لاش کا گوشت کھاتا ہے. میں نے تھوڑی سی اس کی تشریح کی ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو اس گناہ اور ان جیسے مہلک گناہوں سے تمام انسانوں کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.